رہی ہیں اور ایم کیو ایم کو ملک دشمن قرار دینے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، جبکہ وزیر اعظم نواز شریف کا آج دورہ کراچی ملتوی ہو چکا ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وطن واپس تشریف لا چکے ہیں۔ کئی اہم ایشوز ہیں جن پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، وعلیکم السلام جی، اور ناظرین کو بھی السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج آپ کے پاس کیا خبریں، اور یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آج میرے پاس ایک بڑی خبر ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، تو میرے پاس ایک بڑی خبر ہے، لیکن بڑی خبر ہے۔ بڑی سے مراد یہ ہے کہ گیم چینجر، میں نے کہا تھا اس طرح کی خبر میرے پاس ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ جی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم لوگ جو میڈیا میں بیٹھے ہیں نا، میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں۔ ظاہر ہے میں نہ سارے میڈیا کا ذمہ دار ہوں، میڈیا کو اگر آپ مجموعی طور پہ گالیاں دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس کا ایک حصہ ہوں۔ میری اپنی جو کمٹمنٹ ہے، ذاتی کمٹمنٹ، جو لوگ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح یا جو دوست احباب ہیں، میری کمٹمنٹ سب سے پہلے اپنے ملک کے ساتھ ہے۔ جی، ملک کے ساتھ ہے، یا وہ لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں یا جو مجھے عزت دے رہے ہیں 2001 اور یہ 2015 سے آ گیا، ان کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ادارہ آتا ہے، پھر خاندان آتا ہے، پھر باقی چیزیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ پرائرٹی کیا ہے زندگی میں۔ بالکل۔ اب اس میں یہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی کہ اگر میں دو چیزیں ہوتی ہیں اس پروگرام میں، ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتا ہے تجزیہ۔ خبریں ہوتی ہیں بے شمار، لیکن میں پھر اس میں دیکھتا ہوں کہ کون سی ایسی خبر ہے جو کہ نیشنل انٹرسٹ کی خبر ہے، یا کوئی ایسی خبر ہے جو آگے آنے والے دنوں میں جس کا کوئی امپیکٹ پڑنے والا ہے۔ بے شمار اور خبریں ہوتی ہیں جو ہم نہیں دیتے، میں نہیں دیتا۔ سندھ کے اوپر جیسے میں نے اس وقت ڈسکس کرنا شروع کیا کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ یا کچھ یقین تھا کہ آنے والے دنوں میں سندھ سے کچھ ہوگا۔ اس وقت کوئی جوڈیشل کمیشن ڈسکس ہو رہا ہے، کہیں کچھ ایسے ہوا نا میڈیا میں 6 مہینے سے سندھ میں سندھ کی بات کر رہا تھا۔ اچھا، اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ پھر میں خبریں بتا رہا ہوں، ایپیکس کمیٹی میں ایسے ہوا ہے، یہ خبریں وہ ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کی، لوگوں کے انٹرسٹ کی خبر ہے۔ بالکل، کہ اگر عسکری قیادت، ایپیکس کمیٹی، وہ باتیں پھر بعد میں ہونی ہیں۔ وہ بعد میں زرداری صاحب نے بات کہی، ٹھیک ہے نا، اس وقت نہیں، کچھ نہیں ہو رہا، ڈاکٹر شاید جھوٹا ہے، ڈاکٹر فضول ہے، وہ بات زرداری صاحب نے کہی بعد میں، ابھی وہ ہوئے واقعات۔ اور وہ لیکن بے شمار باتیں اور ہوتی ہیں جو میں کہتا ہوں کہ شاید اس وقت ان کی کوئی امپورٹنس نہیں۔ میں 3-4 سال ٹی وی پہ بھی نہیں رہا بیچ میں، درمیان میں، اور اس میں یعنی میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں، یعنی ایسی خبریں ہیں میرے پاس۔ تو مجھے یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، وہ کراچی گئے اور کراچی جا کے سردار عطا اللہ خان مینگل سے ملے۔ جی، ایک لائن کی خبر تھی شاید، یا ایک لائن کی بھی خبر نہ ہو، مگر کیوں ملے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب؟ اس وقت کیوں ملے تھے؟ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب آج اس بات کی تردید کر سکتے ہیں کسی انٹرویو میں کہیں پر کیوں ملے تھے؟ وہ اس لیے ملے تھے کہ اگر زرداری صاحب نہیں ہوتے ایز پریزیڈنٹ تو کچھ چھوٹے صوبے سے صدر بنے، اور سردار عطا اللہ مینگل نے منع کر دیا ان کو، ٹھیک ہے۔ میں ٹی وی پہ نہیں تھا، میں خاموش رہا، مطلب میں نہیں بول رہا تھا اس وقت، لیکن کیا یہ خبر آف نیشنل انٹرسٹ نہیں تھی؟ اچھا، پھر اس کے بعد دسمبر میں 2009 شاید، یہ 10 نومبر میں نے کہا کہ دسمبر میں کوئی ایونٹ ہونے والا ہے، اور دسمبر کی طرف میرا اشارہ یہ تھا، اور میں نے وہ نظم پڑھی، اسے کہنا دسمبر آ رہے، جب شاعری پڑھتے ہیں آپ، اور دسمبر میں ایونٹ یہ ہونے والا تھا کہ این آر او ختم ہو گیا۔ این آر او ختم ہو گیا، اور این آر او ختم ہوا، اور میرے ہی شو میں جو میرے مطابق جیو پہ تھا، اس میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب نے آ کے اعلان کیا، اگر لوگوں کو یاد ہو، کہ آج ایم کیو ایم بھی الگ ہو رہی ہے این آر او سے۔ جی، اب کیا اس کے بعد مصطفیٰ زیدہ آبادی سے ہمارے جو ایم کیو ایم کے ہیں رہنما، انہوں نے نظم لکھی پوری، اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے، اور پوری ایک نظم ہوئی۔ اچھا، اب وہ تو ہو گئے سائڈ پہ۔ اب اس کے بعد جناب ہمارے میڈیا میں دوست یا ساتھی یا جو جن کا کام ہے، جو بھی ہے، یہ تاریخیں دیتا ہے، یہ گراتا ہے، روز ہم اٹھتے ہیں صبح۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ زرداری صاحب ایک دن اسلحہ لے کے بیٹھ گئے تھے رات کو ایوان صدر میں؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے گنز اسلحہ جمع ہو گیا تھا رات کو؟ ایسے واقعات نہیں ہوئے؟ جس دن گیلانی صاحب نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو ہم سے پوچھ کے ویزا دیا تھا اسمبلی میں، کیا اس دن اسلام آباد میں موومنٹس نہیں ہو رہی تھیں؟ کیا پھر آخر کے اندر کوئی باہر سے کاز نہیں آئی؟ کیا مطلب
بہت کچھ ہے. دیکھیں اب ایم کیو ایم کی میری خطاب بھائی سے ڈیورنگ یہ جب دھرنا چلا یا اس کے بعد بھی میرے خیال سے کوئی دوسرا دن ہوتا تھا یا ڈیلی روز میری ایم کیو ایم کے قائد سے بات ہوتی تھی, انور بھائی سے بات ہوتی تھی, باقی لوگوں سے بات ہوتی تھی. وہ ساری باتیں جو میرے سینے میں دفن ہیں, کیونکہ وہ اس وقت شاید وہ خود ہی لوگ دیکھ رہے تھے, سمجھ رہے تھے کہ کون سی فلوئڈ سچویشن. وہ خبر ایسی, وہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو میں سمجھوں کہ وہ میں ڈسکس یہاں کروں گا. اور تمام لوگ, زرداری صاحب نے 50,000 مجھ سے باتیں کی ہوں گی حکومت سے جب یہ سارا ختم ہو گیا, بین ہو گیا پروگرام, اس کے بعد جو میری ملاقات ہوئی زرداری صاحب سے, تو اس میں بات یہ کہ اس وقت وہ پالیٹکس چل رہی تھی, غصے میں لوگ تنقید بھی کر رہے تھے. اگر میں تجزیہ دوں, میں محتاط رہتا ہوں, میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کرپٹ نہیں ہے. حکومت کو آپ بات کرتے ہیں, اگر زرداری صاحب کی حکومت کے کرپشن اسکینڈل پہ بات ہوتی رہی, ایسا نہیں ہو کہ پیپلز پارٹی نہیں, ایسا نہیں ہو رہا کہ سندھ کے اندر جو سندھ حکومت کی بات ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہو رہی. تو بات ہی ہوتی ہے کہ حکومت کرپشن. اب آپ ایک خبر دیتے ہیں, سامنے سے جواب آتا ہے. میں مثال کے طور پہ بتاؤں آپ, میرے خیال سے سال یا 2 سال پہلے, مجھے نہیں پتا زرداری صاحب کو یہ بات پتا ہے کہ نہیں پتا, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ گیلانی صاحب کو بات پتا ہے کہ نہیں پتا. میں اس سے باہر آؤٹ تھا میڈیا سے, ایک بڑی بہت امپورٹنٹ خبر آئی, اس وقت کی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احمد شجاع پاشا صاحب لندن گئے. اب آپ سنیں, لندن گئے اور ان کی طویل نشست ہوئی ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب سے, جب زرداری صاحب صدر تھے اور جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. ایک طویل نشست, مجھے اس نشست کی ڈیٹیلز بھی پتہ ہے لیکن میں نہیں بتاؤں گا. اس ملاقات کا مجھے یہ بھی نہیں پتا, اور مجھے میرا غالب گمان یہ ہے کہ گیلانی صاحب اور زرداری صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی لندن میں جا کے الطاف حسین صاحب سے ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوا تھا اس وقت. لیکن بات ساری کیا ہوتی ہے کہ ایک جو خبر ہے نا, ایک تجزیہ ہے میرا, وہ تجزیہ میرا الگ ہے, میں تجزیہ, لیکن خبر ہے. یہ طارق میر صاحب کی خبر جو میں نے ڈاکومنٹ دی, ڈاکٹر صاحب جھوٹا ہے, ڈاکٹر صاحب فضول ہے, ڈاکٹر صاحب یہ آپ کرتے ہیں, وہ خبر ہے, وہ بعد میں تصدیق ہوگی ساری. میرا کام ہے خبر دینا. این آر او پہ لوگ ناراض ہو گئے خبر پہ, اس کے بعد بھی بہت ساری خبروں پہ, کبھی پی ٹی آئی ناراض ہو جاتی ہے, کبھی کوئی ناراض ہو جاتا ہے, کبھی کوئی ناراض ہو جاتا ہے, پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے, پھر کچھ بھی ہو جاتے ہیں. ابھی گیلانی صاحب اور راجہ پرویز صاحب جب مجھے ملتے ہیں تو پہلا سوال ان کا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, کیسے کیا حالات کیا ہیں. مطلب وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, حالات چینج ہو جاتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ, پرو اسٹیبلشمنٹ, کون ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کون نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کون بھائی این آر او کس نے کیا تھا, کون ملاقاتیں ہوئی, کیا ہوا, 2 مہینے پہلے تک کیا ہو رہا تھا, 1 مہینے پہلے تک کیا ہوا, وہ چھوڑ دیں آپ چیزیں, یہ کبھی میں نے نہیں بات کی. لیکن بعض خبریں ہوتی ہیں جس میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ خبر ہے. اب اگر میرے پاس خبر ہے نا تو خبر ہے, تجزیہ نہیں ہے. اب میں نے طارق میر صاحب کو ڈاکومنٹ دکھا دیے, اب آگے سے چل رہا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود ایک فراڈی ہے, اس وقت سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو گئی, وہ لسٹ ایک آ گئی, پلاٹ لیے ہیں, پتہ نہیں کیا نکال کے لے گئے. ایسے کام نہیں چلے گا. وہ 2-3 سال پہلے کسی نے رائٹنگ پیڈ پہ بنا کے ڈاکٹر شاہد نے کیا, اس میں بعض لوگ ویسے ہیں ہمارے ساتھی جنہوں نے اس میں کیا ہوا کام, وہ چل پڑی. وہ یہ ہے فلاں, یہ بتاؤ یہ فیک ڈاکٹر ہے, یہ فلاں, یہ نہیں. آپ خبر, یہ وہی جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوتا تھا, مشرف صاحب کے دور میں نہیں تھا. کمال کی بات ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں ایک نظریاتی اختلاف, یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ باتیں کر رہے ہیں تو آگے سے محمد علی دورانی آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا تھا. یعنی اب یہ, اور ابھی بھی میرے خیال سے اس حکومت میں بھی پرویز صاحب سے میں بہت شدید کرٹیسائز کرتا ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا پرویز صاحب نے کہیں کھڑے ہو کے یا کسی وزیر نے کبھی گالیاں دینی شروع, ایسا نہیں ہوتا. یہ اس حکومت میں بھی نہیں ہوا, اتفاق ہے. اور یہ حالانکہ میں بہت اسٹرانگ کریٹک ہوں اس گورنمنٹ کا, اور یہ اس دور میں بھی نہیں ہوا جب مشرف صاحب تھے. لیکن یہ درمیان میں ایک عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. اینی وے, اب خبر کیا ہے, اب خبر کی طرف آ جائیں. خبر یہ ہے, یہ میں اب آپ کو دیکھنا خبر ہے. اب اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو خبر دینے والا ہوں, بڑی خبر. بڑی خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے وہ ابھی الطاف حسین صاحب اسپیچ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ -1 کی سازش ہو رہی ہے. یہ میں نے بہت عرصے پہلے یہ میں نے ٹی وی پہ بات میں کہہ چکا ہوں آلریڈی کہ الطاف حسین صاحب سے رابطہ ہوا تھا لوگوں کا, اور ایم کیو ایم کے مختلف ساتھیوں سے رابطہ ہوا تھا, اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا رابطہ ہوا تھا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے. 2 کنسرنز تھے. بظاہر کنسرن یہ تھا کہ الطاف حسین صاحب کی کیا طبیعت ٹھیک ہے, اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے
تو اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ ایم کیو ایم کے ساتھیوں نے بتایا، اور اگر طبیعت ٹھیک، اور یہ میں نے ایم کیو ایم میں نام نہیں لوں گا، میں نام لوں گا تو پھر بات خراب ہو جائے گی، ایم کیو ایم کے انتہائی عام رہنما ان میں سے کئی جو گالیاں بھی دے رہے ہیں پبلکلی، انہوں نے مجھے بتائی بات. اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ اگر الطاف بھائی کو کی انسان ہے، ڈاکٹر شاہد کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ انسان ہے، تو پھر ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کیا ہوگی نیکسٹ؟ یہ سوال پوچھا جا رہا تھا 2 سال سے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو تھا وہ غالباً ایک تو صحت تھی واقعی، لیکن ایک وہ معاملات تھے جو بیک گراؤنڈ میں چل رہے تھے. اور میں نے 3-4 دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں میں نے کہا جی مجھے کچھ ڈیفرنٹ وائبز ہیں، آپ کو کچھ ڈیفرنٹ وائبز ہیں، آپ بتائیں کوئی اور بات، کوئی اور بھی چل رہی ہے. میں دیکھنا چاہتا کہ ان کے علم میں ہے، انہوں نے کہا اور تو کچھ بھی نہیں چل رہی، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ سارے معاملات ٹھیک ہے. میں نے کہا کوئی گڑبڑ ہے، دیر از سم تھنگ رانگ. جیسے میں بینظیر بھٹو صاحبہ سے کہتا تھا کہ این آر او میں کچھ گڑبڑ ہے، جو آدمی ایک دفعہ مشرف صاحب سے ملا ہے، جو ایک دفعہ بینظیر صاحبہ سے ملا ہے، اس کو پتا یہ نہیں ہو سکتا این آر او. 2 بالکل مختلف شخصیات ہیں. جمالی صاحب تو بیٹھ سکتے ہیں، چودھری شجاعت بیٹھ سکتے ہیں مشرف صاحب کے ساتھ، شوکت عزیز بیٹھ سکتے ہیں، بینظیر بھٹو نہیں بیٹھ سکتی. بات پرسنالٹی آپ نہیں کر سکتے. تو مطلب نواز شریف کے ساتھ ممنون حسین تو بیٹھ سکتے ہیں. دیکھیں نا نواز شریف صاحب کیا زرداری صاحب جو فارمولا آیا تھا کہ زرداری صاحب صدر بن جائیں اور نواز شریف وہ بن جائیں، کیا یہ پاسبل تھا؟ نہیں تھا. کیا یہ پہلے پاسبل تھا؟ میاں نواز شریف صاحب جو چاہ رہے تھے کہ وہ صدر بن جائیں، گیلانی صاحب اس وقت بھی نہیں، کچھ زرداری صاحب باہر رہتے. تو باتیں بے شمار ہیں، خبریں. اب آج کیا صورتحال ہے؟ آج اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے اور خبر یہ ہے، اطلاع اب میں خبر دے رہا ہوں، اب میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا. 25 تاریخ کے اخبار میں روزنامہ جنگ، ملک کا بڑا روزنامہ جنگ اخبار، اس میں ہمارے ساتھی مرسل علی شاہ نے رپورٹ کیا، اور میں چاہوں گا کہ جنگ سامنے آ جائے. انہوں نے کہا کہ ایک گھر سے جو کاغذات اٹھائے گئے تھے اس میں 3-4 ایسی فہرستیں ملی تھیں جو پولیس کے لیے اہمیت رکھتی ہیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس کی بات ہو رہی ہے. اس میں ایک فہرست ایسی بھی پکڑی گئی تھی جس میں بہت سارے ہتھیاروں کا ذکر ہے. ہاتھ سے لکھی ہوئی اس فہرست پہ 2 افراد کے دستخط بھی ہیں. پولیس کو شبہ ہے کہ دونوں ایم کیو ایم کی سینئر قیادت سے ہیں، اور یہ وہاں پر 27,000. اب میں آج کے اچھا آگے چلیں، ابھی جنگ اخبار پڑھ لیتے ہیں پہلے. وہاں $27,000 رکھے گئے تھے، جبکہ ہتھیاروں کی مالیت $63,000 بنتی ہے. اور فہرست میں ایکسچینج ریٹ روپوں کا لکھا ہوا ہے، اور ان ہتھیاروں کی مالیت $63,000 بنتی ہے. ایکسچینج ریٹ انڈین روپوں کا لکھا ہوا ہے کہ انڈین روپوں کی مد میں ادائیگی کی گئی، ٹھیک ہے. اور فہرست میں اتنے 47 اتنے آر جی پی یہ ساتھ. اچھا اب پولیس جاننا چاہتی ہے، وہ نیچے یہ لکھ رہے ہیں کہ پولیس جاننا چاہتی ہے کہ ہتھیار کس نے خریدے اور کس ضرورت کے تحت اس فہرست کو بنایا گیا. اسکاٹ لینڈ یارڈ کی بات ہو رہی ہے. اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ان ہتھیاروں کو استعمال کیا گیا ہے تو یہ دہشت گردی کے حوالے سے نیا کیس بنے گا. یہ جنگ کی رپورٹ ہے. میں نے کچھ ایسے کالے کر دیے، جنگ اخبار اس کو پڑھ لیں. میں تو خبر دے رہا ہوں صرف. میں نے اس دن بات یہ کی کہ اب اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس خبر ہے، اور اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے نا وہ خبر اور میں نے کتنے دن پہلے یہ کہا کہ یہ میرے پاس ایک لسٹ آئی ہے، میں نے بھیجی ہے، میں نے پوری بتائی بات. میری سورس کینیا میں رہتی ہے، کھٹمنڈو میں رہتی ہے، اسلام آباد میں رہتی ہے، سائبیریا میں رہتی ہے. آپ اس کو چھوڑیں، اس کی لیگیلٹی پہ بات ہو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، صحیح ہے. کل ملیحہ لودھی پاکستان آ رہی ہیں، ملیحہ لودھی جو کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب ہیں، اور وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ ان سے کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان میں انڈین انوالومنٹ کے ثبوت مل گئے ہیں، تو اس ثبوت کو آپ اقوام متحدہ میں پیش کریں. میں نہیں کہہ رہا، میں خبر دے رہا ہوں کہ وہ آ رہی ہیں اور اس لیے آ رہی ہیں. اور ثبوت بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں نا اب جیسے یہ ایک ہوا بلال نامی شخص، یہ نا ابھی جو وہاں سے ببکی این ڈی ایس والوں ایسے مجھے لگے ہوئے ہیں. دیکھیں نا پاکستان اسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے، اشرف غنی وہاں پہ الیکشنز ہوئے، میں بات کرتا رہا ہوں. بلال نامی شخص گیا وہاں سے پشاور سے گاڑیاں لے کے گیا پارلیمنٹ پہ. بھائی خدا کا واسطہ پاکستان تو چاہ رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ چلے افغانستان کی. پاکستان تو پیس پروسیس کا ہے. کوئی عقل کسی کی کام کرے گی کہ ان حالات میں پاکستان پارلیمنٹ کو اڑائے گا انڈیا افغانستان کی؟ کوئی یہ نہیں. یہ تو وہ اڑائیں گے نا جن کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان قریب آ رہے ہیں. اب جناب وہ لسٹ، وہ فہرست کون سی ہے؟ اب جناب میں آپ کے سامنے وہ فہرست دکھانے لگا ہوں اسکرین پہ، جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو چھاپے کے دوران ملی، ہینڈ ریٹن. اور یہ آپ جناب ٹی وی پہ یہ ڈاکومنٹ دوسرا میں دکھانے لگا ہوں. یہ خبر ہے، یہ خبر آپ فل اسکرین پہ دکھا دیں، فل اسکرین پہ دکھائیے پلیز. یہ وہ ہینڈ ریٹن ڈاکومنٹ ہے جو پہلی دفعہ نیوز ون پہ ہم دکھا رہے ہیں. یہ ہینڈ ریٹن ڈاکومنٹ ہے جو چھاپے کے دوران ملی، اور جس میں کہا گیا کہ $63,000 کے ہتھیار، ٹھیک ہے، 62,000 جو بھی ہیں، اور پھر ان کا جو کنورژن ریٹ ہے
وہ آپ کو انڈین روپیز میں نظر آ رہا ہے, اور یہ جو مرتضی شاہ رپورٹ کر رہے ہیں وہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے. یہ ڈاکومنٹ وہ ہے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ہے, اور اس پہ سائن بھی ہیں, وہ بھی چھوڑ دیں اب سائن کس کے. لیکن بات یہ اوریجنل ڈاکومنٹ پہلی دفعہ میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں. یہ ہینڈ رائٹنگ پھر میچ ہوئی ہے دو اہم رہنماؤں کے ساتھ, اور ان کے پھر سائن لے لیے گئے ہیں, اور اس کے بعد ایک کاپی اس کی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس ہے. یہ جو کاپی ہے یہ چونکہ سائن والی کاپی ادھر ہے, تو یہ وہ کاپی ہے جو کلین کاپی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کاپی ہے جو میرے پاس میری سورس دے رہی ہے, جس کے بارے میں نے اس دن آپ سے بات کی تھی. یہ ہینڈ ریٹن, یہ جو ہاتھ کی لکھائی ہے, یہ ایک اہم شخصیت کی ہینڈ رائٹنگ سے میچ ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو اسکاٹ لینڈ یارڈ اینڈ لنڈن پولیس. لنڈن پولیس کا کہنا یہ ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ کا کہنا ہے کہ یہ ہینڈ رائٹنگ میچ ہو گئی ہے, اور یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو ملے, یہ ہینڈ رائٹنگ چیک ہو گئی, اور اس کے بعد ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں یہ ہماری ہینڈ رائٹنگ ہے کیونکہ میچ ہو گئی, اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ لیٹرز شیئر ہو رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں. اب میں خبر دے رہا ہوں, اب یہ خبر ہے, یہ نہ میرا تجزیہ کیسا ہو ایسا نہ ہو, یہ کیوں ہے یہ کیوں نہیں ہے, اور یہ اوریجنل ڈاکومنٹ ہے. یہ میں آپ کو اوریجنل ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں, ہینڈ ریٹن ڈاکومنٹ ایک اہم شخصیت کا, کہ انہوں نے کہا کہ اتنے آرڈرز ایل پی جیز $27,000 کے 63,000 جو ہے وہ 27,000 دے دیے, ٹوٹل 63,000 ہیں, اور ابھی اتنے پے کرنے ہیں, اور اس میں سے 50 AK-47, 10 RPG, 10 سنائپر رائفل, 50 ہینڈ گرینیڈ, 30 پسٹلز, 5 مارٹر, بم بنانے کے. اچھا یہ ہو گیا. یہ اب آپ آ جائیں مرتضی کی خبر پہ واپس. روزنامہ جنگ میں چھپی خبر ہے, میں نے صرف اوریجنل ڈاکومنٹ دکھایا ہے. جی اب یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ملیحہ لودھی صاحبہ کو بلایا, اور آج وزارت خارجہ میں جو طویل اجلاس ہوا, وزیر اعظم کراچی نہیں گئے, بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. میرا کام ہے کہ میں انڈیکیٹ بتا دوں بات کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے, ایک ایونٹ ہو رہا ہے. میرے نہ کہنے سے, میرے کہنے سے, مثال کے طور پہ 2013 کا الیکشن میں ہوتا تو دیکھیں نا, میں ہوتا تو بتاتا کہ یار یہ اس طرح, یہ میں نہیں تھا اس وقت, بعد میں بھی تو رولا پڑا ہوا ہے, میں کہتا یہ فلانا آدمی ڈیفالٹر ہے, فلانا یہ, میں نہیں تھا. تو میرے نہ ہونے سے کیا چیزیں تو خرابی کی خرابی رہی نا اپنی جگہ. میں نہیں بات کروں گا تو کوئی دوسرا, یہ کیونکہ پک رہی ہیں چیزیں, یہ شیئر ہو گئے ہیں ڈاکومنٹس اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ. اور یہ وہ ڈاکومنٹ ہے دوبارہ جو مرتضی نے ذکر کیا تھا. اور آج اگر یہ ملیحہ لودھی صاحبہ کا واقعہ نہ ہوتا کہ ان کو پاکستان کال نہیں کیا جاتا, تو شاید میں اس کو نہ دکھاتا. یہ میں نے اس دن کہا تھا نا کہ میں وٹا سٹا میرے پاس کچھ اور ڈاکومنٹس آ گئے, میں نے کہا تھا نا کہ میں دکھانے والا ہوں. اب یہ دوبارہ اگر فل اسکرین پہ چلے جائیں, دوبارہ فل اسکرین پہ اگر چلے جائیں ڈاکومنٹ لے کے, تو یہ جو ہے یہ پاکستان کو پہلی دفعہ کوئی ایسی چیز ملی ہے ریٹن. اس سے پہلے ہوتی ہے ٹیلی فون کالز. میں ٹیلی فون کال کر رہا ہوں, میرا فون, عام آدمی کا فون, پولیٹیشین کا فون, ایجنسیاں ٹیپ کرتی رہتی ہیں, اس کو آپ عدالت میں نہیں پیش کر سکتے کہ ہم نے, ان کو پتا ہوتا ہے ایجنسیوں کو کہ کیا ہو رہا ہے, فون ٹیپ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے فلاں. آپ ڈاکومنٹڈ پروف نہیں دے سکتے. پہلی دفعہ پاکستان کو یہ جیسے ہوا نا, انڈیا نے کہہ دیا پاکستان نے کرایا, پاکستان کہتا ہے را نے کرایا, بے شمار دفعہ ہوا. ابھی اٹیک ہوا وہاں پہ, انہوں نے کہہ دیا پاکستان نے کروایا کابل کے اندر, پاکستان کہہ رہا ہے ثبوت دو. ثبوت بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ڈاکومنٹس بڑے امپورٹنٹ ہو. پاکستان کے پاس ایک ایسی ڈاکومنٹ اسکاٹ لینڈ یارڈ ڈیو ٹو سم ریزن شیئر کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کیس, یہ میرے پاس ڈاکومنٹ پڑا ہوا تھا, میں نے نہیں دیا. لیکن اب جب بات آگے بڑھی, اور تو مجھے آگے چلانی ہے بات, یہ خبر ایک ایونٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, ایم کیو ایم کو بھی پتا ہو, کہ یہ چیزیں نکل گئی آگے. مطلب میں چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا, یہ چھوڑ دے, یہ چیزیں آ گئی ہیں اور یہ شیئر ہو گئی ہیں. اور یہ چیزیں شیئر ہونے کے بعد اس لیول پہ چلا گیا معاملہ کہ ملیحہ لودھی کو پاکستان بلا کے کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر یہ مسئلہ اٹھا دیا جائے. جہاں انڈیا بھی بیٹھا ہے, جہاں امریکہ بیٹھا ہے, جہاں چائنا بیٹھا ہے, جہاں رشیا بیٹھا ہے, جہاں برطانیہ بیٹھا ہے, یہ یو این لیول پہ جا رہا ہے مسئلہ. پاکستان اس کو لے کے جا رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ. تو یہ خبر ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں اس ڈاکومنٹ کو, اگر یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے تو معافی, 100 دفعہ معافی مانگوں گا. لیکن اگر غلط نہیں ہے اور واقعی درست ہے, اور میں اس کو ایز اے خبر دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ درست ہے, میری سورس
درست ہے, اور سورس میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں میری سوچ باہر سے ہے, یہ سورس اس لیے باہر سے ہے کہ سائن یہ وہاں اس وقت کی ہے جب سائن بھی یہ کہیں اس درمیان کی ہے نا, باہر کی ہے یہ چیز. اینی وے اب یہاں تو شیئر ہوں گے نا, یہاں تو پہنچی ہے ابھی. اب جناب رات کو کل پتہ نہیں کیا سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بپا, اور آج صبح سے وہ ایف بی آئی وہاں سے فون آ رہے ہیں, وہ کونسلیٹس کے, کیا ہوا سوشل میڈیا میں ذکر نہیں کروں گا, گالیاں دی مجھے کسی نے, کیا کہا چھوڑ دیں آپ. وہ جناب برطانیہ, یورپ, سارے ممالک, مڈل ایسٹ, ان کی سارے لوگ سب لگے ہوئے ہیں کہ کیا ہوا گیا, واٹ ہیپنڈ, یہ وہ فلانا. اچھا اب میں خاموش ہوں, میں نہ میرا کام ہے کہ میں بات کروں. ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے, ایک ایونٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور ایم کیو ایم کو پتا ہونا چاہیے, ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو پاکستان اور لندن میں کئی ایونٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور وہ ایونٹس کو پھر کیسے بلڈ کر انہوں آگے کیسے چل رہے ہیں. قانونی طور پہ وہ لڑ سکتے ہیں, وہ لڑیں گے بالکل. سیاسی طور پہ وہ لڑ سکتے ہیں, وہ لڑیں گے, ان کو لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے وہ ان کا فیصلہ ہوگا. میرا کام ہے خبر دینا, اور خبر یہ ہے کہ یہاں یہ چیزیں شیئر ہونے کا. اب معاملہ پاکستان سے اور برطانیہ سے یہ بھی ڈسکس ہو گیا ہے کہ اس معاملے کو اگر ہم یو این میں لے جاتے ہیں تو آپ کی کیا پوزیشن ہوگی آگے. یعنی میں آپ کو ایک ہاتھ اور آگے لے گیا ہوں کہ اگر ہم لے جاتے ہیں یو این میں تو برطانیہ کا کھڑا ہوگا, اور کیا آپ انڈورس کریں گے ان وٹنسز کو, ان ڈاکومنٹس کو آپ انڈورس کریں گے, یا وہاں جا کے آپ کہہ دیں گے کہ یہ تو فیک ہیں. دیکھیں نا یہ بڑی سیریس بات ہو رہی ہے, یہ بات بڑی سیریس ہے. اس کو یہ یعنی کہ وہ نیپ بین ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ ہمارا لوکل ادھر کا تھا مسئلہ, وہ ٹینکوں پہ چڑھ کے آ گئے, ایک وزیر اعلیٰ بن گئے, وہ ادھر کی کہانی چل رہی تھی. یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں جا رہا ہے. جب یونائٹڈ نیشنز میں جا رہا ہے تو اس کے بعد یہ ایک بین الاقوامی ایشو بننے جا رہا ہے کہ انڈیا پھر کیا پوزیشن لیتا ہے, انڈیا وہاں کیا کرتا ہے, یا کسی خاص لیول پہ پاکستان اور انڈیا بیٹھ کے بات ہوتی ہے. مطلب یہ ایک بڑی سٹوری ہے, اٹ از لارجر دین جس کو کہنا چاہیے نا, اٹس اے بگ سٹوری. اور اس کے علاوہ بھی ڈاکومنٹس ہیں, لیکن میں نے صرف چونکہ ملیا لودھی آ رہی تھی کل, تو میں نے کہا میں لوگوں کو ریزنز بتاؤں کہ اس سے ہٹ کے یہ ڈاکومنٹ ایک جو پڑا ہوا تھا, اور بھی بڑے ہوئے ہیں ابھی اور بھی بڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ نہ اسٹیبلشمنٹ لے گی آ کے, نہ کوئی اور لے گا. اب اسٹیبلشمنٹ, اب میں حیران ہو رہا ہوں, ایجنسیوں کا آدمی ہے, یا خدا کا واسطہ پاشا صاحب سے میں ملا تھا, کیا بات ہوئی تھی میں یہاں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا. ابھی 3 مہینے پہلے تک, ابھی 2 مہینے 3 دھرنے کے دوران کیا ہو رہا تھا, میں دیکھیں میں وہ باتیں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا, میں وہ باتیں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا جو مجھ سے کسی نے میرے اوپر اعتماد کر کے مجھ سے کہیں. میں کسی چاہے کوئی بھی آدمی ہو نا, مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا, یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ اچانک کبھی ایک پارٹی لگ جاتی ہے, دوسری لگ جاتی ہے, کولیگ لگ جاتے ہیں میڈیا کے, وہ اب تو کم لگتے ہیں, پہلے کولیگ زیادہ لگ جاتے تھے, پہلے ان کو اس وقت چینل چینج کرتا تھا. پھر میں نے کہا یار 1 منٹ ٹھہر جاؤ, میں 15 سال سے ہوں, 15 سال میں 4 کی تو ایوریج 4 سال تو بنتے ہیں, کوئی 3-4 سال 5 سال, تو پھر ان کو خود ادھر ادھر دپڑ ہو گئے سارے دوست ہمارے کولیگز, میں مذاقن کہہ رہا ہوں, تو وہ پھر وہ بات ختم ہو گئی, چینل چینج کرتا ہے. اس سے پہلے یہ بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, تو میں کہتا تھا یار 1 منٹ ٹھہر جاؤ, 2001 سے لے کے 15 تک 4 ہی جگہ پہ گیا ہوں نا, تو کیا ایوریج نکال لیں آپ اتنے سالوں کا, تو کئی سال رہا ہوں میں ایک جگہ. اچھا لیکن اینی وے, تو اب یہ ایونٹ بننے جا رہا ہے بڑا, اور اس ایونٹ کو کس طرح سے, اور یہ نیوز 1 پہ پہلی دفعہ ہمیں ڈاکومنٹ, اوریجنل ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں. یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو کہ ملا چھاپے کے دوران, اوریجنل ڈاکومنٹ, ہینڈ رائٹنگ وتھ کمپلیٹ ڈیٹیلز, اور اس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے انڈورس کر دیا اور سائن لے لیے وہاں پہ 2 شخص, سائن والا بعد میں وہ اس کے بھی سائن ہے, وہ بھی ڈاکومنٹ ہے, یہ بھی. اور آج میں اس لیے دکھا رہا ہوں, کل بھی اسے بات ہوگی, آج میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ملیا لودھی کال ہو گئی ہیں, تو اٹس اے سیریس گریو میٹر, اور اس میں نہ کسی کے خلاف بات ہو رہی ہے, نہ میں کچھ چاہتا ہوں, میں خبر دے رہا ہوں, نہ میں چاہتا ہوں یہ بین ہو, یہ غدار ہیں, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ یہ حقیقتاً چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ایونٹس, ریئل ٹائم ایونٹس جو ہونے جا رہے ہیں. ہینڈ رائٹنگ کس شخصیت کی ہے, وہ شخصیت مان چکی ہے کہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے, اعتراف کر چکی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے, اور بریک سے واپس آنے کے بعد بات کرنا چاہوں گی کہ وزیر اعظم نواز شریف جو آج کراچی نہیں جا سکے, اور طاہر القادری صاحب وطن واپس آ چکے ہیں, کیا آنے والے وقت میں آپ کو لگتا ہے ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں, اس حوالے سے زرداری صاحب کی واپسی پہ بات کروں گا. اب دیکھیں نا, میں نے خبر دی پروگرام کے اندر کہ بلاول چلے گئے, اور بعد میں اگلے دن وہ لگے ہوئے ہیں, یہ کہہ رہا تھا واپس نہیں آئیں گے. میں نے تو کہا تھا پہلے کہا کہ واپس آئیں گے, میں نے تو کہا ہے کہ واپس آئیں گے پروگرام, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ
یعنی جب دلائل ختم ہو جائے نا پھر گالم گلو شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آپ یقین کریں میری صحت پہ کوئی اثر نہیں، اپنا خون جلانا بند کریں لوگ، گالم گلوج وہ ادھر لگے ہوئے ہیں، دھمکیاں یہ فلانا، اب میرے اوپر کوئی، میں انتہائی حرام کہتے ہیں نا کہ دومو کسی جانور کی میں نہیں سیدھا ہوں گا، ان حرکتوں میں لالچ یہ کر دیا، گھٹیا آدمی، فراڈ ہے، پیسے لے گیا، پی ٹی وی میں کیوں گیا تھا، یہ سب سائٹ پہ کریں، یہ میرے سائٹ پہ خبر دلیل پہ بات کریں، پلاٹ لے لیے، پتہ نہیں پرمٹ لیے ہوئے ہیں کہیں کیا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بات کرتے ہیں اس حوالے سے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے، کب آ رہے ہیں؟ نہیں، زرداری صاحب تو آ جائیں گے، زرداری صاحب کی واپسی ہوگی۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ کہ کیا زرداری صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات خراب ہیں کیا وہ معاملات درست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میں نے پہلے کہا تھا این آر او نہیں ہوا، کوئی این آر او نہیں ہوا، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ میسج پہلے خبر دے دیتا ہوں پھر انالیسس کر لیتا ہوں تھوڑا سا، وقت پتہ نہیں، ابھی قادری صاحب کی بھی ذکر بھی کرنا ہے میں نے، اور مجھے نہیں پتا پروگرام کا وقت، میں تیزی سے بات کرتا ہوں۔ میسج یہ گیا کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت انفرادی طور پہ عسکری قیادت سے مل لیتی ہے، آ کے مل لے گی اور ملاقات کر کے جنرل عاہد شریف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی باقی لوگوں سے، عسکری قیادت، اور یہاں سے ایک ان کا ہائی پروفائل ڈیلیگیشن آ کے مل لے گا آرمی چیف سے، یہ خبر ہے۔ لیکن اور خبر آگے کنٹینیوشن یہ ہے کہ آرمی کی طرف سے کوئی بات، مطلب ان کی طرف سے میسج گیا کہ کیا اس کا کیا مطلب اس سے کیا ہوگا، مطلب کیا ہو گیا، خیریت سب ٹھیک ٹھاک، تو وہ بات آگے نہیں چلی، ٹھیک ہے، وہ بات آگے نہیں چلی، ملاقات والی بات، اس وقت ڈکلائن کہتے ہیں، ریکویسٹ کی جو بھی کہتے ہیں، وہ بات آگے نہیں چلی۔ اچھا اب تجزیہ، اب اگر یہ فرض کریں ہو جاتی ہے، فرض کریں ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں ہو رہی ابھی، اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو اس ملاقات میں پھر تجزیہ یہ ہے کہ اس میں اچیو کیا ہوگا اس سے، اگر لیٹس سے کہ زرداری صاحب اگر جاتے ہیں جی ایچ کیو، جو کہ میاں صاحب کی طرف سے بھی میسج دیا کہ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں، اس میں میں معاملات ٹھیک نہیں کر سکتا، جو شعات نے بھی کہا، باقی لوگوں نے بھی کہا۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر اس میں معاملات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کیسے کیا ہوگا اس کے نتیجے، کیونکہ اس کے نتیجے میں تو ریئل ٹائم ایونٹس ہو رہے ہیں نا، سندھ میں ایونٹس ہو رہے ہیں، لوگ پکڑے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لسٹیں بنے، ابھی تو ڈی لسٹ ہے بائی دا وے، لوگ بڑے سخت اس پہ عجیب بات کر رہے ہیں کہ وہ سی لسٹ کدھر گئی، بی لسٹ کدھر گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام تو ہو رہے ہیں، ادھر چھاپا ادھر چھاپا، یہ پکڑے گئے وہ پکڑے گئے، اور میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں ایم کیو ایم کی جب بات ہو رہی تھی نا، تو ایم کیو ایم کے نام لیے جا رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے کارکن، سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم کے کارکن، متحدہ کے کارکن، ابھی تک پیپلز پارٹی کے کسی شخص کا نام نہیں لیا گیا، یعنی دیکھیں نا وہ کہتے ہیں ایک عام شخصیت کو پیسہ بھیجا، ابھی تک جو ریاست ہے یا جو آپ کی رینجرز ہیں وہ محتاط ہے پیپلز پارٹی کے معاملے میں، جو کہ جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کے اندر بھی شاید یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارا نام لیا جا رہا ہے، اور ادھر ہوتا ہے عام شخصیت، ایک عام شخصیت کی گھر چھاپا، عام شخصیت کلپٹن میں چھاپا، عام شخصیت گرو مندر پہ چھاپا، عام شخصیت، کون عام شخصیت، کس عام شخصیت کے گھر ایک عام شخصیت کے اتنے پیسے پر کون سی عام، ادھر نام لے لیا جاتا ہے، تو یہ ان کے تاثر پیدا ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ ملاقات میں کیا ہوگا، ایونٹس ریئل ٹائم ایونٹس تو چل رہے ہیں اپنی جگہ، وہ نہیں رکیں گے، اور فوج یا آرمی یا پولیٹیکل پارٹی سارے کے سارے اس وقت اس معاملے کو دیکھیں کہ اس معاملے کو اس کو درست کیسے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ معاملے کو اور ٹکراؤ کی طرف دیں، سارے کے سارے ایک منٹ ٹھنڈا سانس لے کے دیکھیں کہ جو بات وہ کر رہے ہیں کیا وہ اپلیکیبل ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں جھگڑا، فساد، دنگا، مار کٹائی، گولی، وہ تو نہیں ہوگا نا، وہ تو ایسا نہیں ہوگا، اور کیا دنیا اجازت دے گی آس پاس؟ نہیں دے گی اجازت، کیا دنیا کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس دیں گی اجازت؟ نہیں دیں گی اجازت۔ اور میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی سیلف ایگزائل میں گیا پاکستان سے یا ایگزائل کر دیا گیا، وہ کسی نہ کسی ایک اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ضرور تھی، پاکستان کی نہیں تھی تو کسی باہر کی تھی، دیکھیں نا سب نے ایگزائل میں دن گزارے نا، اگر ایک کوئی سابق وزیر اعظم یا کوئی بھی شخص باہر گیا تو اس کو گارنٹر کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ گارنٹی ہوتی ہے کہ جی یہ یہاں پہ رہیں گے تو یہ انٹرویو نہیں دیں گے۔ میاں صاحب نے جدہ میں نہیں ایک طویل عرصے تک انٹرویو دیا، کبھی بھی نہیں دیا، میرے خیال سے بی پر ایک آدھا دیا، بعد میں دیا انہوں نے۔ تو بات یہ ساری کہ اب وہ اس پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کیا جواب دے گی؟ ملاقات کی ریکویسٹ ڈکلائن ہو گئی، زرداری صاحب واپس آئیں گے، ان کو آنا چاہیے،
کیونکہ چیزیں سنبھل نہیں رہی، چیزیں سندھ کی نہیں سنبھل رہی، کرائسس اپنی جگہ، خانہ جنگی شروع ہو گئی. کے الیکٹرک، یعنی کے الیکٹرک کو سندھ حکومت کے الیکٹرک پہ ڈال رہی ہے. کے الیکٹرک کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کس نے، یعنی وہ اب وہ کیا بولیں، او بھائی ہمارے ساتھ معاہدہ کس نے کیا تھا، کون سے لوگ تھے، آپ کی حکومت تھی، آپ سارا کس کے، دیکھیں نا وہ پھر کہانی کھلنی شروع ہو جائیں گی کہ بھئی اتنے عرصے تک آپ کو کے الیکٹرک اچھی نظر آنے لگی، اچانک 7-8 سال بعد جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک تو یہ کر گئی وہ کر گئی سارے. اور دیکھیں بعض باتیں عجیب ہیں، میں بعض لوگوں کے ہمارے جو تجزیہ کار، بعض میں کلی میں نام پہ سکیں میں حیران ہوتا ہوں. یعنی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ چور تھے پیپلز پارٹی، کرپشن کے کیسے فلانا، اس وقت میں وہ ان کی گن گا رہے تھے. مطلب ایک عجیب سی آپ کو بات لگے گی کہ یار یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یار یہ وہی آدمی ہے جی، نہیں ایسے ہو گیا، تھوڑے دن بعد وہ نہیں جی ایسے ہو گیا، میں تو کہتا ہوں جی ایسے ہو جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے. اچھا ان کی ساری ہضم ہو جاتی ہیں باتیں. ملبہ میرے پاس ڈاکٹر شاہد نے وہ کہا تھا نا، وہ 1900 پتہ نہیں کس میں، وہ لال مسجد میں کیا، اس کی یعنی عورتیں تھیں نہیں تھیں، بچیاں تھیں، وہ کہانی ہوا. اب یہ ریئل ٹائم ایونٹس ہیں جی، اور ان ریئل ٹائم ایونٹس میں پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں ہوئی، بلکہ میں آپ کو ایک بتاؤں بات، آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن جتنی تلخی پیپلز پارٹی کی کوائٹ تلخی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، اتنی تلخی شاید اسٹیبلشمنٹ اور ایم کیو ایم کے درمیان بھی نہیں ہے. زیادہ تلخی. یہ میں آپ کو اس جملے کو آپ رکھ لیں کہ جتنی تلخی ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، جتنی تلخی ایم کیو ایم کے، اس سے زیادہ تلخی شاید پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ہے. کیونکہ اور ہر چیز ثابت نہیں ہو سکتی، ہر چیز ثابت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ایجنسیاں ٹیلی فون کال سنتی ہیں، میری بھی سنتی ہیں، سب کی سنتی ہیں، کوڈ آف لا میں نہیں پروف ہو سکتا. سنتی تو ہے نا ہر چیز، دیکھتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، کان آنکھیں، یہ پتہ نہیں بلب کے اندر کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے ادھر کیا، تو وہ چیزیں کوڈ آف لا میں. لیکن جب کوڈ آف لا والی کہانی آ گئی کہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں، وہاں ہو گیا پرابلم. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس نوٹ کے ساتھ کہ آج کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت کے معاملات خراب ہیں.